چلیں اب ہم بھی بات آگے بڑھاتے ہیں اور بلوچستان و وفاق سے اب بات آگے بڑھاتے ہیں سندھ تک. بات کریں گے اب متحدہ قومی موومنٹ کی، کیونکہ حکومت سازی سے متعلق نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان مشاورت یہاں بھی مکمل ہو گئی ہے اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا. اس اعلامیہ کے مطابق ایم کیو ایم نون لیگ وفاقی سطح پر مفاہمت، حمایت اور تعاون جاری رکھیں گے. ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ وسائل، اختیارات اور اقتدار کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد پر حکومت سازی کو آگے بڑھایا جائے گا اور حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم وفود کی مزید ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو موسٹ لائکلی کہ جو زیادہ وزارتیں ہیں وہ ایم کیو ایم کے حصے میں آ سکتی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ جو گورنرشپ والا معاملہ ہے وہ ایم کیو ایم کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا حق ہے اور اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹے ہوں گے، اور کامران ٹسوری بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ ذرا اس سے برعکس بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی سندھ کی گورنرشپ کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ خود اپنے ہاتھ میں رکھے یا اپنے کسی اتحادی کو دے دے، یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹو جو تھا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا تھا کہ ہم اس میں نہ آئے، لیکن ہم ان کو سپورٹ فل کریں گے. فریال تارپور صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جی جس طرح پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں تو یہاں بھی ان کو آنا چاہیے. اس طرح کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن حتمی بات مشاورت سے ہوگی. سندھ کی گورنرشپ پی ایم ایل این کے پاس جا رہی ہے. جی بالکل، یہ ہے وہ خود رکھے یا اپنے کسی الائز کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا. سندھ میں آپ ایم کیو ایم کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر. تو جیسے کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ساتھ ملیں، ساتھ مل کے چلیں جس سے صوبے کی ترقی ہو. لیکن متحدہ قومی موومنٹ دوسری جانب ان کا بڑا ہی اٹل اصولی موقف گورنرشپ تک تو نظر آ رہا ہے. گو کہ کچھ گزشتہ روز وزارتوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آئیں، لیکن اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اس میں آئی ٹی کی منسٹری اور پورٹس اینڈ شپنگ، اس حوالے سے کچھ خبریں آئی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے شاید یہ وزارتیں مانگی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہے. ابھی تو گورنرشپ کا معاملہ ہے. وزارتیں مانگی ہیں، کون سی مانگی ہیں یہ کلیئر نہیں ہے. اور میرے خیال سے جو ماضی میں رہی ہیں شاید وہی مانگیں گے، کہ ماضی میں آئی ٹی کی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی اور پورٹس اینڈ شپنگ کی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی. سو لیٹس سی کہ اب کون سی وزارتیں جو ہیں وہ آتی ہیں متحدہ قومی موومنٹ. تو پھر اب اس پہ مزید اپنی طرف سے گیس ورک کرنے کے بجائے بائی ناٹ آسکنگ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. صبح سویرے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا بتائیے گا ایم کیو ایم کے معاملات کہاں طے پائے ہیں اور کتنی وزارتیں اس بار ملنے جا رہی ہیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وزارتوں سے زیادہ ہمیشہ جس بات کو اہمیت دی ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار، اختیار اور وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ دیکھیں خاص طور پر کہ بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم، با اختیار، با وسیلہ بنایا جائے. اور مضبوط ضلع ہی، مضبوط شہر ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو دیکھیں بنیادی فوکس تو اس آئینی ترمیمی بل کے اوپر ہی ہے جس کے تحت آپ پاکستان کے 130 اضلاع کو، شہروں کو، وہاں کے میئر اور کونسلوں کو بااختیار بنا تاکہ یہ ترقی کے انجن بنے. اور جو پوری دنیا نے ترقی کی ہے اس میں کلیدی کردار ہے ہمیشہ شہروں کا اور ہمیشہ ایسے ضلعوں کا کہ جو بااختیار ہو اور بہت مؤثر ہو اور بہت با وسیلہ ہوں، اور وہ پہ پورا ملک کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کہ بنیاد تو یہ ہے. اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے کہ پھر کراچی میں 15 سالوں سے پانی کا منصوبہ K4 شروع نہیں ہوا، بلا شرکت غیر پیپلز پارٹیاں حکومت کرتی رہی ہے. تو اب کسی طرح وفاق سے براہ راست اس بات کا بندوبست ہونا چاہیے اور کوئی ایسی جو ہے وہ وضع کی جائے کوئی صورتحال کہ جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کی شرط ہے تاکہ آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ کوئی آپ کی شرط ہے؟ کیونکہ یہ وعدے تو پہلے بھی ہوئے اور وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائیں وہ وفا بھی نہیں ہوئے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں. بلدیاتی الیکشن آپ لوگوں نے لڑا نہیں تو وہ اس لیول پہ آپ یہاں کے لوگوں کی خدمت جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن اصل یہاں پہ اب معاملہ آ گیا ہے وزارتوں کا، وہ آپ نے پھر کیا سیٹلمنٹ کی ہے وفاق کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ؟ میرے خیال میں وزارتوں کی
وزارتیں اگر اس کے ساتھ یہ ریپر نہ ہو نا، یہ جو میں نے کہا ڈیولوشن کا، اقتدار کی، اختیار کی، وسائل کی منتقلی کا، اور اس کی کوئی ایسی شکل نہ بنے کہ جو کل نمائندہ جماعتیں دیکھیں. ایم کیو ایم نے جس وجہ سے بائیکاٹ کے بلدیاتی الیکشن کا میں پہلے بھی ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اس کی وجہ نا ہمیں دھکیل دیا گیا تھا، بعد میں پیپلز پارٹی نے خود مانا اور 50 جو ہے وہ یو سیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا ان کی تجویز. ہم نے کہا تھا ہماری 70 سیٹیں کم کی گئی تھی، تو وہ تو بعد میں مان لیا گیا تھا. اچھا، اب اگر 5% کا ووٹ ہے ایک میئر کے پاس، جبکہ یہ بھی الیکشن ہوئے نا 8 فروری کو، لیکن 15 قومی اسمبلی سیٹیں ایم کیو ایم کی اور 7 پیپلز پارٹی کی، تو 66% کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے واضح طور پر. اب 66% کے مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر تعمیر و ترقی کے عمل سے اگر باہر رہے، جو بنیادی سہولتیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو بہتر بنانا ہے تاکہ کراچی کو کی قومی کردار کو بحال کیا جائے. تو بعد میں ملما کوئی بھی مطلب ہے کہ اگر یہ ریپر نہیں ہے اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر باقی ساری وزارتوں میں ہم الگ الگ، چاہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، یہ میں مثال دے رہا ہوں. میں تو ہم نے کوئی نام نہیں دیے، ہم نے کوئی تعداد نہیں دی ہے، لیکن اقتدار، اختیار، وسائل میں منصفانہ شراکت داری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. دیکھیں یہ ذمہ داری مل جائے. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کے مینڈیٹ میں جب آپ وفاق سے وزارتیں لیتے ہیں تو how you are going to serve the people of the کراچی، کیونکہ وہ تو وفاقی آپ کے پاس عہدے ہیں، ڈائریکٹ اس کا تعلق صوبوں سے تو نہیں ہوتا. میں نے یہی کہا نا بی کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں یقیناً آپ کو مشکل ہوگی، لیکن ایسی قانون سازی اور اس کے مسودے جو آئینی ترمیمی بل ہیں وہ بھی، اور ایسے بھی جو کہ سادہ اکثریت سے کوئی قانون پاس کیا جائے، لیجسلیشن ایسی کی جائے جس میں کراچی جیسے شہر میں کم از کم جو جملہ سیاسی نمائندگی ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اس میں شراکت دی جائے. میرے خیال میں یہ میرا اشارہ کافی ہونا چاہیے. باقی ہمارے پاس اشارے کنائی میں تو فاروق بھائی آپ بات کر دیتے ہیں ایک چیز، لیکن اشارے کنائی میں نہیں، ایک چیز بڑی واضح ہے. ایک تو مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کا حق ہے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اس بات پہ کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کی گورنرشپ نون لیگ کا پروگیٹو ہے، اب وہ خود رکھے، کسی اور کو دے. وزارتوں کا تو پتہ نہیں آئی ٹی ہو نہ ہو، لیکن گورنرشپ آپ کے پاس آ رہی ہے، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات اب تقریباً جب ناصر شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے، میں نے بھی سنا ابھی، تو میرے خیال میں اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا کہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ہماری جو بات چیت ہے اس میں گورنرشپ جو ہے گورنر وفاق کا نمائندہ، پھر ایم کیو ایم نے تو ثابت کر دیا نا کہ بغیر سرکاری وسائل کے عوام تو آپ کو نام پتا ہے نا آپ کے گورنر ہوں گے کون. دیکھیے پچھلی دفعہ کی طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ استعمال کیے بغیر انہوں نے جس طرح ایک آئی ٹی یونیورسٹی وہاں پر قائم کی ہے، روزانہ 15,000 طلبہ اور طالبات ایڈوانس آئی ٹی کے کورس جو ہے وہ وہاں اس کی ٹریننگ حاصل کر رہے. ایک سال میں یعنی کہ کامران ٹسوری صاحب بھی آپ کے پھر گورنر کے مبارکباد دے دیں آپ کو کامران صاحب کے نام. نہیں، میں دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ نام بھی آئی جائے گا سامنے، لیکن میرے خیال میں کامران بھائی جو ہے وہ کامران ٹسوری بھائی میرٹ میں سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے اپنی ورک کو، اپنی اہلیت کو ثابت کیا ہے دن رات محنت کر کے. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلیان سندھ اور بالخصوص اہلیان کراچی کو جس طرح آپس میں جوڑا، ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے اور مایوسی کو ختم کر کے ایک امید کا سفر شروع ہوا. تو ہم اگر ایک اچھا گورنر دے سکتے ہیں تو آئندہ اس بات کا بھی امکان ہے، اگر ہمیں موقع ملے تو ایک عوامی چیف منسٹر دے سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے آج ہم نے کھولے ہیں تو کل سی ایم ہاؤس کے دروازے بھی ہم کھول سکتے ہیں عوام کے لیے. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم نے یہ مثال تو قائم کی ہے، اور جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی ٹکی چپی نہیں ہے. اب اس میں میں اپنے منہ سے اگر ان کا نام لوں تو اس وقت شاید مناسب نہیں، لیکن آپ کا گیس میرے خیال میں غلط نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، گیس غلط نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.